خان صاحب کی بات ہوئی سر، اور اس کے بعد ان کا جو وہاں سے جیل سے ان کا جو لاسٹ میسج آتا ہے وہ آتا ہے کہ مجھے صرف وہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں جس سے زندہ رہا جا سکتا ہے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی. دیکھیں میں ان کو تو کچھ نہیں کہوں گا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری اگر یادداشت ٹھیک ہے تو ایک دفعہ جیل کے سپرڈنٹ نے ایک لسٹ شائع کی تھی کہ اتنی دیر میں ہم نے عمران پہ یہ خرچ کیا. اس میں دیسی مرغی بھی تھی، باقی لوازمات بھی تھے، ایکسرسائز کی مشینیں بھی تھیں اور بہت کچھ تھا. مجھے آپ ایک بات بتا دیں، چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، اگر وہ سزا ہو جاتی ہے تو اس کو ایک درجہ مل سکتا ہے ایز اے بی کلاس. مینول اٹھا کے دیکھ لیجئے، جیل مینول اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بی کلاس والے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو الاؤ کی جاتی ہیں، جن کی اجازت ہوتی ہے. اب ان کو کیا کیا دیا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب آپ بدتمیزی کریں گے، جب آپ بد اخلاقی کریں گے، جب لوگوں کے گریبان پکڑیں گے تو اوبیسلی آپ پہ جیل سخت کی جائے گی. یار آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہی ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے، جی دیگا مشتی، گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. علی ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جی آئی ول بی 74 in اکتوبر، ٹھیک ہے؟ اب میری عمر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو پرابلمس آتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ میں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں تو گلاسز اگر میں اتاروں گا تو شاید مجھے قریب میں بھی پڑا جائے گا اور دور سے بھی نظر آئے گا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے. دانت خراب ہو گئے، کان خراب ہو گئے، آنکھیں خراب ہو گئیں، دل خراب ہو گیا. یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی سے اگر کوئی فیور لینی ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی گردن میں خم لانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر موجود ہے وہاں پہ جیل میں، وہ آپ کو دیکھ لے گا، دیٹس اٹ. پھر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جیل سپرڈنٹ نے تو نوکری کرنی ہے. جی آپ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیں کسی اور جیل میں چلا جائے گا، کوئی چپڑاسی تو لگے گا نہیں، لگے گا سپرڈنٹ ہی. جی اب آپ اس سے یہ توقع کریں کہ آپ اس کو گالیاں بھی نکالیں، آپ اس کو برا بھلا بھی کہیں، آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی بھی کریں، تو آپ اس سے فیور کی توقع کرتے ہیں. یہ انسانیت ہے یار. آپ نے تو راستہ دکھایا، آپ نے خود ہی تو یہ راستہ دکھایا ہے کہ خبردار کسی بڑے چھوٹے کی عزت نہیں کرنی. خان صاحب کو میاں صاحب ملنے گئے تھے 2013 کے الیکشن جب وہ گرے تھے اسٹیٹ سے، ہاسپٹل ملنے گئے تھے، بلکہ جلسہ بھی اپنا منسوخ کر دیا تھا انہوں نے. تو ابھی ان کی جو سچویشن ہے خان صاحب کی وہاں کا، سر آپ وہ ایج والی بھی بات ہے کہ ان کا کوئی اس پہ کوئی آنا چاہیے تھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا ان کو. پھر علی بات وہیں آ جاتی ہے نا، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ ان کو کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، آپ ان کی بیٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کون کون سے الفاظ نہیں استعمال کرتے. کیوں جائیں بھائی یار؟ آپ کو یاد ہے وہ بنی کالا بھی گئے تھے دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے؟ جی یاد ہے نا؟ جی جی جی. آپ نے پاکستان کی بات نہیں کی، آپ نے پاکستان کے عوام کی بات نہیں کی، آپ نے بنی گالا کی سڑک کی بات کی، یہ ٹھیک کروا دیں. یہ تو آپ کی ذہنیت ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. مزہ آتا آپ کہتے کہ پاکستان کے لیے آپ یہ کام کریں تاکہ پاکستان مضبوط ہو، آپ پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے لیے یہ کام کریں تاکہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں، آپ عوام کے لیے یہ کچھ کیجئے کہ تاکہ عوام کی زندگی آسان ہو. آپ نے کہا یہ سڑک بنا دیں، انہوں نے کہا بن جائے گی، بنوا دی. آپ نے تو پھر بھی وہ احسان کو یاد نہیں رکھا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آپ دیکھیں نا ذرا سیاست کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال نہیں کی، کون سے القابات سے نوازا نہیں، لیکن جب ان کو سیاست کی ضرورت پڑی تو میز پہ بیٹھ گئے نا ان کے ساتھ. یہ ہوتی ہے سیاست. اب دوسری طرف آ جائیے، محمود اچکزئی کا کون سا تماشا نہیں لگایا انہوں نے، جی کیا کیا نئی سونگ رجائے ان کے، کون سی نقلیں نہیں اتاری.
آج وہی محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر پڑا ہوا. یہ ہے سیاست. لیکن آپ نے کبھی محمود اچکزئی سے کوئی ایسی گفتگو سنی جس سے آپ کو نظر آئے کہ وہ بد اخلاقی کر رہا, بدتمیزی کر رہا؟ نہیں, not that we've noted. فضل الرحمان صاحب سے کبھی آپ نے سنا؟ اتنا کچھ کہنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا. زو میں نہیں باتیں کرتے رہے, لیکن ڈائریکٹلی کبھی انہوں نے ان کی تذلیل نہیں کی. کر سکتے تھے. آج دیکھ لیجئے, کسی نے کبھی ان کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اللہ کریے اندر ہی رہے, کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ بہت بری کی ہے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے ساتھ کیا نہیں کیا, اس لیے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. شیخ صاحب, آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, مورل ویلیوز کی بھی باتیں کر رہے ہیں, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں, میں سمجھ بھی جاؤں. یہ تو ماننے والی بات ہے نا کہ 2 سال انہوں نے جیسے جیل کاٹی. رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے 2 سال, اور 2 سال بعد جب انہوں نے خود مانا کہ ہاں جی انہوں نے بھائی جیل تو امید نہیں تھی کہ وہ ایسے جیل کاٹ لیں گے. نہ پہلے کہنا چاہیے تھا, نہ اب کہنا چاہیے. کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ کیا کرے گا؟ تو کاٹنی پڑے گی. آپشن نہیں ہے نا آپ کے پاس. اس کے بغیر کیا کرے گا؟ سارے جتن کر کے دیکھ لیے, جلسے کر لیے, ریلیاں نکالنی, تماشے سڑکوں پہ لگا لیے, نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا. سر, میاں صاحب کے ذہن میں اس ساری سچویشن کو لے کر کیا ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ جیسے ان کے ساتھ چلے مان لیا کہ ان کے ساتھ برا ہوا ان کے ٹائم پر, اب ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے, اب یہ آگے مقصد یہ ہے کہ یہ چین جو ہے, یہ والی چین کب ٹوٹے گی؟ دیکھیں میں آپ کو کروں, جب اس وقت ہو رہا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہوا ہے اس میں میاں صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یا حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سزا دی سیشن کورٹ نے, سزا دی ہائی کورٹ نے. اب ہائی کورٹ تو میری نہیں ہے یار. اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال میں بڑی زیادتی. آپ اس کا مطلب ہے اپنی جوڈیشری پہ انگلی اٹھا رہے ہیں نا. جب آپ کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بڑی ستائش کرتے ہیں, ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. جس دن آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا آپ برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے یار؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. بھئی آپ اپنے وکلا سے پوچھیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بغیر فیس کے وکلا کریں گے تو پھر وہ اتنا ہی انٹرسٹ لیں گے نا. کیوں آپ کے کیسز کو اتنا سیریسلی وہ ٹیک اپ کریں گے؟ شیخ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب ابھی آخری ہمارے انٹرویو میں وہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو آج ہمارا وقت ہے اور آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. اگر تو پی ٹی آئی کا وقت اتنا وہ شور ہیں, آپ سب اتنا شور ہیں کہ پی ٹی آئی کا وقت نہیں ہے اب آگے, تو ان کو پھر کھیلنے دیں, آزاد ان کو کرنے دیں جلسہ وغیرہ. کیا کریں گے؟ کہاں باز آتے ہیں؟ کرتے ہیں, ہر دفعہ کرتے ہیں, ہر دفعہ کرتے ہیں. جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے میرے خیال میں ڈیالہ کے باہر پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا. اللہ معاف کرے, میں توبہ کر کے کہہ رہا ہوں, اتنے اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں یار, بغیر کسی مقصد کے. مطلب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ بار بار جو آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں, اب اپنی جو آپ کے پاس طاقت ہے نا, یا جو ڈر ہے یا جو خوف ہے لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو, آپ اس خوف کو زائل کر رہے ہیں.